کراچی میں کرائم ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے بھی جو ان جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. آپ نے حالیہ جو ہے وہ سراغ آپریشن کو بھی کور کیا, پولیس کی جو کارروائی تھی, کیا فائنڈنگز رہی آپ کی؟ بالکل اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس وقت میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے اس میں جو غیر ملکی جو غیر مقیم ہیں افغان باشندے ان کا ہاتھ ہے. اور اس میں جو بڑی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جو ابھی آپ نے اپنی خبر میں بھی بتایا کہ لینڈ گریبنگ, اس کے علاوہ منشیات اور دوسری چیزوں میں بھی ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آ چکے ہیں اور ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ نادرا کی جانب سے بھی بہت سے لوگوں کے کارڈ بنائے گئے تھے جس پہ ایف آئی اے کی ایک ٹیم بھی بیٹھی تھی جس میں کچھ نادرا کے لوگ بھی پکڑے گئے تھے. تو اس وقت میں ان کے خلاف یہ جو ایکشن ہو رہا ہے یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات پہ ہو رہا ہے جسے جو چودھری سہیل فیض صاحب ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور اس آپریشن کی اس وقت میں بہت شدید ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو آگے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شہری, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ الارمنگ سچویشن ہوگی اور اس طرح کے آپریشنز ہونے چاہیے, تو کیا پہلے پولیس سو رہی تھی؟ اب جب وارداتیں ہو رہی ہیں اور شہر قائد کی عوام جو ہے وہ لٹ رہی ہے اور ایسی بھی ویڈیوز شہری ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں جو شہری کے جو لوٹ رہے ہیں ان کے چہرے عیاں ہیں, صاف طور پر واضح دکھ رہے ہیں, پھر کیوں پولیس ان کو پکڑ نہیں پا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں جی, اس میں دو چیزیں ہیں. جو سی سی ٹی وی میں ملزمان کے چہرے آ رہے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پکڑے جا رہے, کافی جگہوں پہ سی سی ٹی وی کی مدد سے جو ملزمان ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اور جو غیر ملکی باشندوں کی بات ہو رہی ہے جو افغان مقیم ہیں غیر ملکی, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میچ کے بعد کچھ ایسی ویڈیوز آئی تھی, کچھ ایسی چیزیں آئی تھی جس سے پورے پاکستان کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی تھی. اس کے بعد سے ایسے آپریشن شروع کیے گئے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں, تو اس پہ پتہ چلا کہ یہ سارے غیر ملکی ہیں. بارڈر کے راستے یہ لوگ آتے ہیں. اس میں بہت سارے جو ہم نے آپریشن کیا اس میں زیادہ تر لوگوں کے پاس کارڈ نہیں تھے. اچھا ایک ایشو اور یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو کارڈ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن جب اس کارڈ کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کارڈ بھی ڈالی بنے ہوئے, کیونکہ ظاہر ایڈوپ پہ آرام سے 200-300 روپے میں یہ کارڈ آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں بہت ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا ولید کی طرف چلیں گے. ولید, کراچی میں ڈکیتیوں کی جس طریقے سے وارداتیں بڑھ رہی ہیں اس میں نہ صرف شہری غیر محفوظ ہیں بلکہ اب تو پولیس بھی غیر محفوظ ہو گئی ہے. ڈی ایس پی سعد جبار بھی ڈکیتی کا شکار ہوئے ہیں. تو رواں ماہ 12 شہری جان کی بازی ہار چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ ولی, کیا کہیں گے آپ ولید؟ جی بالکل, کراچی میں ڈکیت جو ہے وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ شہریوں کو لوٹ رہے ہیں اور نہ صرف شہریوں کو بلکہ اب سندھ پولیس کے اہلکار بھی جو ہے وہ ڈکیتوں کے نشانہ بن رہے ہیں. گزشتہ روز جو ہے ڈی ایس پی سعد جبار ہیں جنہیں جو ہے وہ شانتی نگر کا علاقہ ہے گلشن اقبال کا, جہاں ڈکیتوں نے روکا اور 8 لاکھ روپے کی رقم اور ساتھ ساتھ جو ہے قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا گیا. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ بلند و بانگ دعوے ضرور کر رہے ہیں. شاہین فورس بنائی گئی جس کے حوالے سے جو ہے کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑے گی اور ان کے خلاف کارروائی کرے گی. تو شاہین فورس بنائی گئی ہے. ڈیفینس میں آج ایک کارروائی رپورٹ ہوئی ہے اور گزشتہ روز گلشن اقبال میں شاہین فورس کی کارروائی رپورٹ ہوئی تھی. تاہم اس سے قبل جو ہے وہ شاہین فورس کہاں کر رہی ہے اور کہاں پر جو وہ ذمہ داری ہے, کہاں پر ان کے پیکٹ لگی ہوئی ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو 12 افراد جو ہے وہ رواں ماہ جو ہے وہ جباک ہو چکے ہیں. ڈکیتی مظاہرے 20 افراد سے زائد افراد کو جو ہے وہ ڈکیت زخمی کر چکے ہیں. آزادانہ طور پر جو ہے وہ شہریوں سے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر رواں سال کی بات کی جائے تو 8000 سے زائد کراچی میں اسٹریٹ کرائم بے قابو, شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس حکام بھی عدم تحفظ کا شکار. کراچی اسٹوڈیو میں شہری ہمارے ساتھ موجود تھے اور ولید احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.